ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ربیع الاول کے ماہ مقدس کی مناسبت سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر طائف اور تبلیغ اسلام کے متعلق سیرت اور کردار آپ کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز مکہ کی سرزمین سے کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مشن آپ کو عطا کیا، اب یہاں مشن رسالت اور مشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، ایک جشن ہوتا ہے اور ایک مشن ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ بھی مشن کو چھوڑ کر جشن کے زمرے میں چلی گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریکٹیکلی نہ مسلمان نظر آتا ہے اور نہ کفار اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے دروازہ بند کر دیا کفار کے لیے کہ وہ اسلام میں آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو سمجھیں۔ آج بدقسمتی سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نعرہ لگاتا ہے، وہ بھی مشن رسالت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب ولادت ہوئی، یہ ولادت میلاد اور پیدائش، اس کے بعد ایک مشن تھا ہمارے نبی کا۔ وہ 40 سال بعد آپ نے مکہ کی سرزمین میں، جب آپ نے کوہ صفا کی پہاڑی پر اعلان توحید کیا، جب اپنی برادری کو بلایا، یہ تبلیغ کا پہلا آغاز ہے۔ اللہ نے پہلے قرآن اتارا، یا ایھا المدثر، چونکہ آپ جب غار حرا سے تشریف لائے تو آپ کو اتنی سردی لگ رہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ کبھی اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور اس طرح نبوت سے آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت سے سرفراز کرے گا۔ تو آپ سردی سے کانپتے ہوئے، آج بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کوئی ایسی ناگہانی چیز دیکھ لے یا اسے رستے میں کہیں کوئی ایسا مخلوق نظر آ جائے جو مخلوق انسانوں میں سے نہ ہو، تو انسان سردی سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور بخار آ جاتا ہے اسے۔ تو ایسے اکثر ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سردی لگنی شروع ہو گئی اور آپ سردی سے کانپتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لائے۔ اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، زملونی، چادر اوڑھ دو مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے آپ پہ چادر دی، لحاف دیا، سردی پھر بھی لگ رہی تھی۔ پھر آپ نے کہا زملونی، اور اوڑھو، آپ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو تھوڑی دیر یوں لٹایا، آپ ریلیکس ہوئے، پھر آپ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں اور وہ مکہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ زیرک آسمانی کتب کے علم رکھنے والے اور اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ میرے رشتہ دار ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ورقہ ان کا نام ہے، نوفل ان کے والد تھے۔ بخاری شریف پورے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ کے ساتھ چلے، سارا واقعہ سنایا۔ وہ فرمانے لگے، میں نے تورات و انجیل کو پڑھا ہے، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جو تم پر وہ ناموس آیا ہے، جو فرشتہ آیا ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ نبیوں پر وحی لے کر آتا ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ آپ جب اس مشن کی تبلیغ کا آغاز کریں گے، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، سجدے کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں، حاجت روا اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو آپ کی قوم جو آج تک آپ کو صادق کہتی ہے،
امین کہتی ہے، رہبر مانتی ہے، سچا مانتی ہے، وہ آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے، کہا ورقہ میری قوم میری مخالف ہو جائے گی، جو جان نچھاور کرتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ کے رستے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، جو حجر اسود بیت اللہ کی تعمیر میں آپ کو ثالث بنا کے رکھواتے ہیں، جو آپ کے گزرتے ہوئے صدائیں لگاتے ہیں، دیکھو صادق آ رہا ہے، دیکھو امین آ رہا ہے، وہ مجھے برا کہیں گے؟ کہا برا نہیں کہیں گے، خالی آپ کو ماریں گے بھی، تشدد بھی کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو قتل بھی کر دیں، اور ایک بات تو پکی ہے، وہ آپ کو جلا وطن کریں گے، ملک بدر کریں گے، شہر بدر کریں گے۔ کاش ورقہ اس دن زندہ ہو تو میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں گا۔ ورقہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران، پہلے بھی حیران تھے وحی کی وجہ سے، پھر ان کی باتوں کی وجہ سے حیران ہو گئے۔ اتنے تکالیف، ایسے لوگ بدل جائیں گے؟ جب حالات آتے ہیں نا برے تو لوگ بدلتے نہیں ہیں، لوگوں کے چہرے واضح ہو جاتے ہیں، ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ پہ کبھی حالات آئیں آپ دیکھیے گا، لوگ بدلتے نہیں، لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، جب آپ نے واعظ قرآن و سنت کی وہ دعوت جو غار حرا سے نکلی تھی، 40 سال تک آپ کے میلاد اور ولادت پر آپ کو خوشیاں اور تمغے دینے والے، آپ کو چلتا پھرتا دیکھ کر آپ کو صادق اور امین کہنے والے، جب کوئی صفحہ پر آپ نے پہلے مشن رسالت، مشن توحید، مشن ولادت مصطفیٰ، مشن میلاد مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے اقربا کو جمع کیا۔ قرآن نے کہا تھا، آپ چادر میں لیٹے ہوئے تھے، واپس آئے، چادر رکھ کے پھر لیٹ گئے، رضائی رکھ کے لیٹے، ابھی چادر نہیں رضائی، چونکہ قرآن کا انداز مختلف ہے۔ ایک بار اللہ نے کہا چادر اوڑھے ہوئے کھڑا ہو جا، دوسری مرتبہ اللہ کو نبی سے اتنا پیار ہے کہ نبی جس انداز میں ہوتا ہے اللہ اسی انداز کو قرآن بنا دیتا۔ نبی چادر رکھے ہوئے، قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، ہے چادر والے۔ نبی نے رضائی رکھی، واپس آ کے پھر رضائی رکھ لی، اور رضائی میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ قرآن نازل کر رہا ہے یا ایھا المدثر، اے رضائی میں لیٹے ہوئے، قم، اٹھیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کریں، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، گھر سے تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں تبلیغ کریں، پہلے چچا کو، چچاؤں کو، ماموؤں کو، چچا زادوں کو، پھپھی زادوں کو، دادے کی اولاد کو آغاز کریں۔ دادے کی اولاد سے آپ نے پہلے آغاز کیا، کوئی صفحہ پہ سب کو جمع کیا۔ تبلیغ اسلام پہلا آغاز ہے، پہلے مشن رسالت کا جو تقریر ہے، جو خطبہ ہے، وہ آپ نے کوئی صفحہ پہ دیا، فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پرلی طرف سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، کیا میرے چچاؤ، میرے دادا کی اولاد مجھے بتاؤ، میری بات مانو گے؟ قریش مکہ بڑے بڑے سردار، بنو ہاشم کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے،
آپ کہیں گے ہم یقین اس لیے کریں گے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنا اعتماد تھا انہیں، اتنا پیار کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا نے تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں پھر سنو ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، نہ تمہیں نظر آتا ہے نہ تمہارے باپ داداؤں کو نظر آیا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ بتا رہا ہوں جو تمہیں نہیں پتا، مجھے اللہ بتاتا ہے کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ لات کچھ نہیں کر سکتا، یہ عزا کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہے کائنات میں کوئی حاجت روا تو ایک اللہ ہے، اگر ہے کوئی کائنات میں مشکل کشا تو کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ سارے بولے نا۔ مشکل کشا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ داتا اور دستگیر کون ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے جو آپ نے تائید کر کے اپنے آواز کو گنبد خضرا تک پہنچا دیا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس خطبے کو قبول کیا، ہم نے مشن ولادت مصطفیٰ، مشن میلاد مصطفیٰ کو قبول کیا، لیکن ابو لہب نے سب سے پہلے اٹھ کے پتھر مارتے ہوئے کہا میرے بھتیجے، نعوذ باللہ، برا لفظ اس نے بولا۔ اللہ غضب میں آ گیا۔ داعی کے ساتھ، دعوت دینے والے کے ساتھ مدد اللہ کی ہوتی ہے، دعوت دینے والا اس دور کا بھی ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے وہاں بتایا جب دعوت دی توحید کی، سرکار دو عالم نے چچا، سگا چچا اور مکہ کی سرزمین میں حسینوں کا سب سے بڑا بادشاہ کہلانے والا، حسن و جمال کا پیکر، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے شعلہ مارتا ہے اس کا حسن، اسی لیے لہب اس کو بولتے ہیں، ابو لہب، کہ خوبصورتی میں اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، شعلہ مارتا تھا کہ گزرتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں اس پر اٹک جاتی۔ لیکن جب اس نے ساری خوبیوں کے باوجود مشن رسالت کو نہیں اپنایا، جب اس نے پتھر مارتے ہوئے کہا حضور علیہ السلام کے لیے برا جملہ، عرش والا غضب میں آ گیا۔ اللہ نے بددعا کے جملے میں فرمایا تبت یدا ابی، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنکر مارا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ توڑ دیے۔ اب یہاں سے تبلیغ کا سفر شروع ہوا۔ اللہ نے پہلے کہا گھر سے آغاز کریں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت اتاری۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آرام سے بیٹھنے والے تھے، آپ پریشان رہتے تھے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ نے کہا ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، سب کو بچاؤ اب ایمان جہنم سے۔ حضور علیہ السلام نے تبلیغ کا سفر آگے بڑھانا شروع کیا، لیکن چچا نے بھی گالیاں دی، چچاؤں نے بھی مخالفت کی، خاندان نے بھی مخالفت کی، برادری نے بھی مخالفت کی، پورا مکہ ہی مخالف ہو گیا۔ آپ بڑھتے رہے، پوری رات آپ روتے تھے مصلی پہ، نوافل پڑھ کے، پورا دن سفر کرتے تھے، تھکتے تھے، کبھی ایک کے دروازے پہ کبھی دوسرے کے دروازے پہ، وہ ہنستے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے۔ بازار عکاظ میں آپ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے، اکیلے ہوتے یا ایک غلام ساتھ ہوتا زید۔ اب آپ
چل رہے ہوتے لوگوں کہتے تم سارے آئے ہو حج کرنے، میلے کی شکل میں حج ہوتا تھا۔ جہاں پہ آج شیطان کو کنکریاں مار کے آپ باہر نکلتے ہیں نا، جب ادھر تو کھلا میدان ہے، البیک بھی ہے وہاں کھانے کا، اس کھلے میدان میں یہ لوگ گزارے عکاز لگاتے تھے۔ میں جب ادھر جاتا ہوں تو مجھے یہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس خیمے میں جاتے، بھائی میری بات تو سنو، ہاں بولو، کہ میں تمہیں اللہ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میں دنیا میں آیا ہوں ایک مقصد لے کر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ بندے اٹھ کے گالیاں دینے شروع ہو جاتے، اور آپ کئی بار تبلیغ کرتے ہوئے چلتے، ابن کثیر کہتے ہیں پیچھے ابو لہب چچا جاتا، یوں کرتا اشارے کہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ لوگ کہتے جس کا چچا یہ کہہ رہا ہے تو لازماً ایسا کچھ ہوگا نا۔ اب آپ یہاں تک کہ آپ ایک دن مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ بازار عکاظ میں ایک سردار کا سنا کہ کسی قبیلے کا سردار آیا ہے اس سفر میں اور یہاں حج کر رہا ہے، اور اس کی قوم میں بڑے لوگ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھے۔ یہ تبلیغ کا آغاز ہے، یہ کڑن ہے، یہ درد ہے۔ آپ اس کے خیمے کے باہر جا کے گھوڑا روکا، نیچے اترے اور پوچھا بھائی بیجرہ کدھر ہے؟ اس کا نام تھا بیجرہ بن فراس القشیری۔ آپ نے کہا بیجرہ سردار کدھر ہے؟ غلاموں نے کہا وہ گیا ہے کسی کام آگے خیموں تک۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں مکہ ہی کا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کہا آپ بیٹھیے۔ عبد المطلب کا بڑا نام تھا۔ بیجرہ کو ایک بندے نے جا کر کہا کہ عبد المطلب کے پوتے آئے ہیں، متولی کعبہ کے۔ بیجرہ جلدی جلدی آیا، خیمے میں آ کر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہ آ کر بڑی عزت سے ملا اور بڑے ادب کے انداز میں سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اے بیجرہ، میں تیرے پاس ایک مشن لے کر آیا ہوں، اور اگر تو اس بات کو مان لے گا تو خالی قبیلے کا نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا سردار بن سکتا ہے۔ اللہ تجھے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی شان دے گا۔ وہ چونک گیا، کہنے لگا اے عبد المطلب کے پوتے، یہ تو بتا کیا کوئی اور جہان بھی ہے، کوئی اور زندگی بھی ہے؟ آپ نے کہا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، انسان اٹھایا جائے گا۔ موت کا یقین، موت کے بعد کی زندگی کا عرب معاشرے کو نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے مر گئے کہ تو ختم ہو گئے۔ جب آپ نے کہا مر کے حساب ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس نے کہا وہ اللہ کون ہے؟ کہا یہ لات و عزیٰ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ایک ہے، کوئی ثانی نہیں، اور میں اس کا رسول ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا میں اس کا رسول ہوں تو وہ غصے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک تلوار نکال لی اور اس کا آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا اگر عبد المطلب کے آپ پوتے نہ ہوتے، میری قوم نے آپ کو بٹھایا نہ ہوتا، میں اس تلوار سے تمہیں نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ تم جس اللہ کا تعارف کرا رہے ہو میں اس کو نہیں مانتا، اور تمہیں تو مانتا ہی نہیں ہوں، نکلو یہاں سے۔ اس نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ چند منٹ پہلے عزت دے رہا تھا، لیکن جب توحید کی دعوت شروع ہوئی اپنے مخالف ہوئے۔ عزت کرنے والا برا کہنے میں لگ گیا۔ ہمارے آقا ایک دم کھڑے ہوئے، آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، خاموشی سے باہر نکلے اور وہ گالیاں برے الفاظ کہتا رہا۔ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پہلا پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں یوں اوپر کیا بیٹھنے کے لیے، تو اس بدبخت نے اپنا نیزہ گھوڑے کو زور سے مارا، گھوڑا بتکا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکدم زمین پر دھڑام سے گر گئے۔
اور آپ کی پورا جسم پہ چوٹیں آ گئی۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ شکوے کا نہیں کہا۔ جب آپ دھڑام سے گرے ہیں تو سارے لوگوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے تالیاں بجانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے بغیر، یہاں تک کہ بد دعا بھی نہیں دی، خاموشی سے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ساری رات روتے تھے امت کے لیے، سارا دن گلیوں میں پھرتے تھے۔ آج بھی تو لوگ پھرتے ہیں نا، لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں، جب دیکھو گلیوں میں پھر رہے ہیں، بازار میں پھر رہے ہیں۔ لیکن یہ پھرنا اور وہ پھرنا فرق دیکھیں، وہ اللہ کا تعارف کراتے پھرتے تھے اور یہ آوارہ گردی کرتے پھرتے۔ آج ہماری نسل، ہمارے نوجوان تو دور، بوڑھوں کا بھی یہی حال ہے، مارکیٹ میں پھرنے ہے، فضول پھرنا، گلیوں میں فضول بیٹھنا۔ کبھی دن میں ایک بار تو نکلیں کہ ہمارے آقا بھی نکلتے تھے گلیوں میں بازاروں میں اللہ کا تعارف کرانے۔ کبھی آپ نے بھی تعارف کرایا ہے ایسے؟ کتنی زندگی گزر گئی ہے۔ آج ہر بندہ اگر کہے، ہاتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ کبھی کسی نے روڈ پہ جا کے نیت کی، بازار میں جا کے نیت کی، دفتر میں جاتے ہوئے نیت کی کہ میں اللہ کا تعارف کراؤں گا۔ آپ دکان پہ جا رہے ہیں، جائیں نیت کر لیں میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل اپناؤں گا۔ یہ جو مقصد میلاد ہے، ہمارے نبی اللہ کا تعارف کراتے تھے اور اپنا تعارف کراتے تھے۔ ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول کی دعوت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دفتر جانے والا، مارکیٹ جانے والا، کالج یونیورسٹی جانے والا، کہیں بھی جانے والا نیت چینج کر لے۔ پولیس والا ہے تھانے جا رہا ہے، جج ہے عدالت جا رہا ہے، ڈی سی ہے یا اور بھی کوئی ہے، صرف نیت چینج کریں گے تو غلامی مصطفیٰ میں آ جائے۔ اب یہ ادا اگر کسی نے اپنائی ہے تو وہ کون ہے دنیا میں؟ ایک جماعت تو نہیں، تبلیغی جماعت کا کام ہے، نہیں، یہ افراد کا کام ہے، یہ ہر مسلک کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مرد اور عورت کا کام ہے۔ لیکن کرتے ہوئے ہمیں تبلیغ والے ہی نظر آتے ہیں، باقی سارے کھاتے پیتے ہی نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے نبی اتنے روتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے، آپ کوئی بندہ آپ کا بہت کام کرے، اس کے کام پر کہا جائے آخر والد بیٹا اتنا کام نہ کرو، میں دیکھ کے تمہیں پریشان ہو گیا ہوں، یا استاد شاگرد کو، پیر مرید کو کہتا ہے میں اتنا محنت، اتنے تکلیف، اتنی تم مشقت اٹھاتے ہو۔ ہمارے نبی اتنے روتے تھے لوگوں کے لیے، پوری رات ایک پیر پر، کبھی اس پیر پر کبھی اس پیر پر قیام میں گزار دیتے تھے، کئی پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، اور پورا دن بازار میں، پہاڑوں پر، کریا بستی دروازے پہ جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے اللہ کا تعارف۔ یہاں تک کہ عرش والے کو بھی ترس آ گیا۔ عرش والے نے مکے میں ہیں وہ سورت نازل کی، طٰہٰ، اللہ نے کیا کہا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ پہلے اللہ نے کہا طٰہٰ، اس کا معنی امام راضی نے سب سے پیارا کیا ہے، کہ طٰہٰ حضور کا نام ہے، بعض کا اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن امام راضی نے کہا طٰہٰ، اس کا معنی ہے یا حبیبی، اے میرے محبوب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میں نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ جو مانتا ہے تو دعوت دیں، جو نہیں مانتا تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ بس تبلیغ کریں۔ ایسے اپنے آپ کو آپ ختم کر رہے ہیں، لعلک باخع نفسک، سورہ کہف کے شروع میں، کیا اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ میرے پیغمبر یہ آپ کی بات نہیں سنتے، روتے تھے ہمارے نبی، فلعلک باخع نفسک، آپ کو اللہ نے کہہ دیا میرے پیغمبر اتنا کڑن نہ کریں کہ آپ اپنی صحت ختم کر دیں۔ آج لوگ
پیسہ کمانے کے لیے صحتیں ختم کر رہے ہیں، گھر بنانے کے لیے صحتیں ختم کر رہے ہیں، مال بٹورنے کے لیے صحت ختم کر رہے ہیں، اولاد پالنے کے لیے صحتیں ختم کر رہے ہیں، اولادوں کو بڑے بڑے بے دین کالج یونیورسٹی اور سکولوں میں پڑھانے کے لیے صحت ختم کر رہے ہیں۔ ہم قربان جائیں، ہمارے نبی ہمارے لیے اپنی صحت ختم کر رہے ہیں، امت کے لیے اپنی صحت ختم کر رہے ہیں، اور امتی اپنے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج امتیوں کو دیکھیں، بس جلوس نکالا، ختم بات ہو گئی، پورا سال اب عشق رسول تو ہو گیا نا، اب ہمارے پاس پورا سال ہمیں رخصت مل گئی، جو مرضی کریں۔ یہی کام تو عیسائی کرتے ہیں، سال میں ایک دن، پورا سال اپنی مرضی۔ اب ہمارے نبی 10 سال گزر گئے، 10 سال، جب آپ نے دیکھا مکہ والے تو مانتے ہی نہیں بات کو، آپ نے کہا یہ لوگ سارے تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ طائف میں، طائف ایسے تھا جو پکنک پوائنٹ تھا ان کا، 2 پہاڑوں کے درمیان سرسبز و شاداب بارشیں، ٹھنڈا علاقہ، بہترین پھل، ایسا خوبصورت مناظر۔ آپ نے بھی سوچا، یہی کام تبلیغ والوں نے کیا۔ اب مری، یہ جتنے کشمیر، یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں پکنک پوائنٹ، وہاں آج سے 30 سال پہلے ہم جاتے تھے، کوئی دیندار نہیں ملتا، مسجدیں ویران تھی۔ تبلیغ والوں نے بھی وہی کام کیا کہ وہاں جماعتیں زیادہ بھیجی۔ آج الحمدللہ مری کے لوگوں کو دیکھیں، عقیدہ کیسے چینج ہو گیا، کیسے کشمیر کے لوگ دین کی طرف آ گئے، اور آج الحمدللہ ان کی نسلیں، اولادیں عالم بن چکی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے بھی سوچا کہ وہاں جاؤں۔ وہاں 3 بھائی تھے جن کی حکومت چل رہی تھی، عمر بن عمیر کے بیٹے تھے تینوں، اور آپ کے ماموں لگتے تھے رشتے میں، ننیال آپ کا لگتا تھا۔ تو آپ نے کہا چلو ددیال والے تو ہوئے ایسے، ننیال والوں کو بھی آزما لیں، ننیال والوں کے پاس تبلیغ کا سفر کریں، اور شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو یہ جتنے آؤٹنگ کے لیے ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو تبلیغ کا، قرآن کا، آخرت کا یہ زام اور یہ اثر ملے۔ آپ علیہ السلام نے پیدل سفر کیا، اور کتنے دن کا سفر ہے آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کبھی۔ آپ نے کبھی سنا طائف کا سفر کتنے دن کا تھا؟ کوئی ایک بندہ بتا دے تو میں اس کو 1000 روپے انعام دوں گا۔ یہ سنی ہے ہم، یہ ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، ہمارے نبی کی قربانیوں کا۔ ہمارے نبی نے 50 دن کا سفر کیا۔ کتنے دن کا؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ 2 رستے ہیں، ایک سہیل الکبیر کی طرف سے ہے، ایک وادی ہدیہ کی طرف سے ہے۔ ایک یہ ہے، یہاں پہاڑ آتے ہیں، یہاں پہ ذرا میدانی علاقہ یوں ہو کے جاتا ہے، زیادہ پہاڑ نہیں ہے۔ ہمارے سہیل الکبیر کی طرف سے گئے، یہ قطر، امارات، سارا عرب ادھر سے میقات ہے اس کی، وہ احرام باندھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہاں سے گئے۔ میں اکثر سفر کرتا ہوں، وہیں سے جاتا ہوں، نبی کی سنت والے رستے سے ہم چلے، ہمارے نبی کی ادا سنت ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام گئے، آپ کے ساتھ صرف ایک آپ کا آزاد کردہ غلام تھا، نوکر تھا، جس کو آپ نے بیٹا بنایا تھا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کائنات ساری عبد القادر جیلانی بن جائے، حضور کے نوکر کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کا جو صحابی ہے، چاہے وہ زید بن حارثہ غلام کیوں نہ ہو، اس کی پاؤں کی خاک کو قطب وقت کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہے عقیدہ یا نہیں؟ ابو بکر تو بہت بڑے ہیں نا، عمر تو بہت بڑے ہیں۔ آپ گئے طائف کی طرف، آپ نے پہلے جا کر ایک بھائی سے ملے، اسے کہا دیکھو میری بات مان لو، تم دنیا میں راج کر رہے ہو، موت کے بعد بھی راج کرو گے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نکلو، اس کے بعد جملہ بولا تو میں مار دوں گا۔ آپ دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا، اس نے کہا اللہ کو بس آپ ہی ملے تھے، نعوذ باللہ۔ سیرت ابن ہشام تاریخ کی سب سے بہترین کتاب ہے، شاہکار ہے، اس کے اندر لکھا ہے، اس نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ غربت دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اور میں اور میری طرح کے بڑے سردار، کیا اللہ اتنا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے بھول جاتا ہے کہ وہ
ہمیں چھوڑ کے آپ کو نبی بنا دیا۔ آپ تیسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے بہت بدتمیزی، یہ تینوں بدتمیز ترین انسان تھے۔ مال کے ساتھ ادب آ جائے بندہ دنیا میں جنتی بن جاتا ہے، مالدار ہو اور ادب احترام والا ہو بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو تیسرا بھائی تھوڑا سا بہتر تھا، اتنا بہتر کہ اس نے غصے سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا کہ کہیں مجھ پہ عذاب نہ آ جائے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں کی بات مانتا ہی نہیں، جائیں نکلے یہاں سے۔ بلکہ الٹا بدبختی یہ کی، شریر لڑکوں کو، بدبختوں کو پیچھے لگا دیا، ہوٹنگ کرو، پتھر مارو، تماشا کرو، اور اس کو نکلنے نہ دو شہر سے باہر صحیح سالم۔ اب وہ لڑکے آ گئے، ہر زمانے میں شریر ہوتے ہیں نا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ کے نئے نئے طلبہ شریر آ گئے، لڑکا لے کر آئے، لٹا کر جنازہ، کہا جنازہ پڑھا دے۔ آپ نے وضو کیا، جب اللہ اکبر سلام پھیرا آپ نے، سارے بھاگے، اٹھ اٹھ۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کا تو جنازہ ہو گیا ہے، اب کہاں سے اٹھے؟ وہ اللہ نے اصل میں مار دیا۔ اللہ کے ولیوں سے کبھی ٹکر نہیں لینی چاہیے، اللہ خود آ جاتا ہے میدان میں۔ آپ علیہ السلام کے لیے انہوں نے بدماشوں کو آگے کر دیا، شریر لوگوں کو۔ اب وہ ہر زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب وہ لڑکے سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور غلط ہے، ہمارے لوگ ٹھیک ہیں۔ ہمارا عقیدہ آج ہر عقیدے والا اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، دوسروں کو غلط کہتا ہے۔ میں اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں، جو میرے سوچ کے مطابق ہیں وہ تو ان کے لیے میں ہیرا ہوں، اور جو میری سوچ سے متصادم ہے ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا سارے، ہمیں ساروں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمارے آقا کا۔ اب وہ حضور کے لیے پتھر مارنے شروع کیے، پہلے آوازیں کسی، پھر پتھر پتھر پتھر، ایک پتھر سے تو خون نہیں نکلتا، اور آپ کو پتا ہے جب پتھر خون نکلتا ہے تو ہوا لگتی ہے تو خون بند ہو جاتا ہے، بہنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے مارے گئے، آپ پیر اٹھاتے تھے چلنے کے لیے تو پتھروں کی بارش، سر سے پیروں تک خون بہتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کے چپل آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ اور زید بن حارثہ دوڑتے تھے پورے شہر طائف میں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا۔ ایک زید تھے اور وہ بھی غلام تھے، اور کہاں کیا کرتے، کبھی ادھر آتے پتھر کھاتے، کبھی ادھر آتے پتھر کھاتے، ہمارے نبی پہ پتھر نہ گریں۔ لیکن آخر انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑھتے جا رہے ہیں اور بلوے کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، اور حضور علیہ السلام جو ہے نا ایک دم بے ہوش ہو کر گرنے کے قریب ہوئے، تو زید بن حارثہ نے اٹھا لیا، اور زید کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ طاقت اللہ نے کہاں سے مجھے عطا کی۔ ایک دم حضور کو اٹھایا، دوڑے، کہتے ہیں میں اپنے جوتے بھول گیا، اور ایک باغ مجھے نظر آیا جس کی دیوار تھی، میں نے چھلانگ لگا کر حضور علیہ السلام کو لے کے اس کے اندر چلا گیا، اندر جا کے دیوار کے ساتھ لٹا دیا، اور میں نے اپنی قمیص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو صاف کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، عرش والے کی طرف توجہ کر کے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے شروع میں، اور ابن ہشام نے باقاعدہ طور پہ اپنی تاریخ میں، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ نے اللہم انی اشکو، آپ نے اللہ کے سامنے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اور اے اللہ میں اپنے قوت کی کمزوری کا آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور پھر وہوانی الی الناس، اے اللہ میرے پاس اسباب کی بھی قلت ہے، میرے پاس طاقت کی بھی قلت ہے، لیکن اللہ اب الفاظ دیکھیے، وہوانی علی الناس،
آپ مجھے کیوں لوگوں کے آگے، آپ مجھے کیوں لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں لوگوں کے پیچھے، لوگوں کے سامنے اس طرح چھوڑ رہے ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی، اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے، اور تو بے کسوں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اے اللہ مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ اب یہ الفاظ آپ نے جب کہے، آگے پوری دعا ہے، تو ایک دم آسمان سے دھڑم کی آواز آئی، ایک فرشتہ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے، بس ایک بار اشارہ کر دے، یہ پہاڑ آپس میں یوں ملا دوں گا کہ طائف کا نشان قیامت تک دنیا سے ختم ہو جائے گا، طائف کا کوئی باشندہ، کوئی زیرو باقی نہیں بچے گا، آپ ایک بار اشارہ کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے دعا کے الفاظ ہیں، یہ شروع کے الفاظ تو میں نے بتا دیے، جس پہ عرش ہل گیا، میں وظیفہ بھی دوں گا آخر میں، عرش ہلنے والی دعا ہے یہ، آپ آج بھی کریں گے تو اللہ کا عرش تک پہنچ جائے گی، اسم اعظم ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے آگے فرمایا، اے اللہ، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ میرا مقام نہیں جانتے، انہیں کیا پتہ میں کون ہوں، ان پہ عذاب نہ لانا، یہ نہیں ایمان لاتے، ان کی نسلیں تو اللہ ایمان والی بنیں گی انشاءاللہ، قربانی کا اثر جاتا ہے۔ اب عتبہ بن ربیعہ جس کا وہ باغ تھا، یہ بدر میں کافروں کا لشکر کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھا، سپہ سالار تھا، اور کافروں کی طرف سے لڑا تھا، ہمارے نبی کا ننیالی تھا لیکن سخت ترین دشمن تھا، لیکن آپ کے خون کو بہتے ہوئے دیکھ کے اس کو بھی ترس آ گیا، وہ دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے نوکر غلام عداس کو کہا، یہ خوشہ ہے انگور کا، پورا خوشہ بڑا، یہ لے جا، یہ اس بندے کو جا کر کہنا کہ عتبہ نے کہا ہے کہ میں تمہاری ماں کے خاندان سے ہوں، ماموں لگتا ہوں، کہ تمہیں اس خاندان کا واسطہ ہے، یہ کھا لو۔ کافر کو بھی ترس آ گیا، جانی دشمن کو بھی ترس آ گیا، اور اس نے لا کر یوں پیش کیا۔ اب ہمارے نبی کو تبلیغ کا ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو ایک فکر اور کڑن عطا فرمائی تھی، آج ہمیں ہے ہی نہیں مسلمانوں کو، ہمارے ساتھ دفتر میں بے نمازی، دکانوں پہ بے نمازی، گھروں میں بے نمازی، کافر تو دور کی بات، مسلمان جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور کافروں کا حال کیا ہے کہ انہیں تبلیغ کرنے والا ہی کوئی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ یہ کام کس نے کرنا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خون بہہ رہا ہے، اور ایسے آپ کو اتنی انسلٹ کی گئی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکالیف آپ کو کہاں ملی، کب ملی؟ بدر میں، احد میں؟ آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، مجھے سب سے زیادہ اندر کی تکلیف جو ہوئی ہے وہ طائف میں ہوئی ہے، جب لوگوں نے میری اتنی توہین کی، اتنی اذیت دی، باہر کی اذیت نہیں حیثیت رکھتی اتنی، جو اندر دل دکھتا ہے، جب بڑے آدمی کو لوگ ذلیل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جب اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عزت والے کو، تو آپ نے فرمایا، عائشہ، وہ میرے لیے دنیا کا سب سے زیادہ اذیت والا دن تھا، کائنات کا سب سے محبوب ہستی، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام رکھنے والا نبی، اور وہ طائف کی گلیوں میں پتھر مار کے اور لوگ ہوٹنگ کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے تذلیل کر رہے ہیں، لیکن برداشت کس کے لیے کی؟ اللہ کے دین کے لیے۔ تو آپ نے وہاں پر جو ہے خون نکل رہا ہے، تکلیف ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، وہ انگور لے کر آیا، آپ نے انگور کھانا شروع کر دیتے؟ نہیں، پہلے پوچھا، نوکر ہے، غلام ہے، کالا ہے، حبشی ہے، شکل و صورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ تو ہے نا،
تبلیغ کرتے ہوئے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بندے کا پہلے نام تو پوچھے، آپ کسی کو پہلے نام پوچھے تو آپ کا تعلق بن جائے گا، پھر آپ اس سے بات اچھی کر سکتے ہیں۔ تو کہا نام کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا عداس۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے یہ غور سے دیکھا، اس نے کہا زخمی آدمی اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آج تک تو مجھ نوکر سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اس طرح۔ کہنے لگا آپ کو کیا پتا میں کہاں کا رہنے والا ہوں، آپ کہاں جانتے ہوں گے؟ کہا نہیں بتا تو صحیح۔ کہا عراق کا ہوں۔ اس زمانے میں عراق بہت بڑا تھا۔ کہا عراق میں کدھر کا ہے؟ اس نے کہا آپ میرے آقا کو نہیں پتا کہ میرے علاقوں کا، کبھی گیا نہیں، تو آپ کو کیا پتا ہوگا؟ اس نے کہا عراق میں نینوا جگہ ہے وہاں کا ہوں۔ اس کا نینوا، وہاں میرا بھائی تھا، بھائی آیا تھا میرا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ میرا پیسے والا آقا کبھی طائف اور مکہ سے باہر نہیں گیا، اور اس زمانے میں کون اونٹوں کا زمانہ تھا، اور 1 مہینے کا سفر تھا اونٹ پر۔ کہا آپ کو کیسے پتا نینوا کا؟ کہا میرا بھائی ادھر آیا تھا۔ آپ کا بھائی کون تھا؟ کہا میرا بھائی یونس بن متا۔ کہا یونس بن متا؟ کہا وہ نبی تھا، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا تعارف کراتا تھا، میں بھی اللہ کا تعارف کراتا ہوں۔ اس کی بھی قوم نے اس کو نہیں مانا تھا، بعد میں عذاب آیا تو مان گئی، میری قوم بھی مجھے نہیں مان رہی لیکن مان جائے گی، اللہ ایک ہے۔ وہ ایک دم آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور حیران ہوتے ہوئے دعوت سنتا رہا، ایک دم آپ کے پیروں کو اور ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا اور کہا میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ یہ کھائیں۔ حضور علیہ السلام تناول فرمائے، اسی باغ میں انگور ہی میں نے کھاتے ہوئے اسی جگہ پر یہ واقعہ بھی سنایا تھا اور یہ وظیفہ بھی بتایا تھا جو اب آپ کو ہی بتاؤں گا، جو ہمارے نبی نے اسی جگہ بیٹھ کے دعا کی تھی، وہ وظیفہ ابھی آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے آپ نے تبلیغ اس سے کی، وہ اٹھ کے گیا، آقا کہنے لگا یہ بندہ چہرہ بدلا ہوا لگ رہا ہے، یہ بھی غلام ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو مکہ والوں نے کہا یہ داخل ہوں تو انہیں مار دو۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس سے چند دن پہلے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، یہ 2 آپ کے ڈھالیں تھی بہت بڑی۔ ابو طالب ڈٹ جاتے تھے آپ کے لیے، گو کہ اسلام نہیں لائے لیکن ہمارے نبی کے لیے ڈٹتے رہے، ہمیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اب سیدہ خدیجہ مالدار عورت ڈٹ جاتی تھی حضور علیہ السلام کے لیے، تو مکہ کے مشرک حملہ نہیں کر پاتے تھے۔ عام الحزن وہ سال تھا، 10ویں نبوت کا سال، تو اب وہ دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ شیری ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور کو اب طائف گئے ہو تو ادھر ہی رہو، اب مکہ نہیں داخل ہونا۔ حضور باہر رک گئے، آپ نے فرمایا زید جاؤ فلاں آدمی کو بتاؤ مجھے امان دے۔ عرب کا بندہ کوئی کہتا نا میں نے اس کو امن دیا، پھر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، زبان کی لاج رکھتے تھے مشرک ہو کر، اور آج نمازی بھی زبان کی لاج نہیں، آج روزے داروں کو بھی، آج حاجیوں کا بھی یہ حال ہے، آج کلمے والوں کا یہ حال ہے کہ زبان کر کے مکر جاتے ہیں۔ مشرک ہو کر بھی زبان کی لاج رکھتا تھا۔ حضور نے کہا جاؤ، تو وہ کہتا آ جاؤ، دھوکہ کوئی نہیں دیتے تھے مشرک ہو کر بھی۔ یہاں تو نمازی بھی دھوکے باز ہیں، یہاں تو روزے دار بھی دھوکے باز ہیں، یہاں تو حاجیوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں ہر دیندار بندہ دین کے نام پہ بھی دھوکے دے رہا ہے، دین کے حلیے میں بھی دھوکہ دے رہا ہے، مسجد میں سجدہ کر کر کے نشان بناتا ہے، پھر لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہاں مشرکوں کا کیا حال تھا کہ حضور نے کہا زید جاؤ اس کو کہنا محمد عربی کو امان دے دے۔ اس نے کہا میرے میں ہمت نہیں ہے قریش سے مقابلے کی، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں امان نہیں دوں گا۔ یہاں جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے؟ حضور نے کہا دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جملہ کہا۔ اٹھائیں سیرت ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ، دوسرے نے کہا معافی چاہتا ہوں، میرے میں جرت ہمت نہیں ہے قریش کا مقابلہ کرنے کی، مجھے معاف کر دو، میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ نہیں دیا، نہ کر دیا۔ آپ نے کہا جاؤ مطعم کے پاس، مطعم کے پاس گئے، مطعم نام کا بندہ تھا بڑا، کہا مطعم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مشرک تھا، اس نے کہا ان کی برادری سے میری دوستی ہے،
میں ان کے دادا کے ساتھ رہا ہوں، میں ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا محمد عربی سے کہہ دو مطعم تمہیں امان دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا مطعم سے جا کے کہو کہ تم تو امان دے رہے ہو، لیکن میں مکہ میں داخل ہوں گا، کسی کو کیا پتا کہ تم نے امان دی ہے، کوئی مجھ پہ حملہ کر کے شہید کر دے اور بعد میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھیں یہ حکمت بصیرت ہوتی ہے، یہ خلاف شریعت باتیں نہیں ہیں۔ زید گئے مطعم، اس کے لیے کوئی ثبوت بھی تو ہونا۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وفا ایسی کی کہ اپنے بیٹوں سے کہا 6 بیٹے تھے، اٹھو اسلحہ باندھو، ہم محمد عربی کو امان دے چکے ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے گھر میں۔ جب بدر ہوئی اور بدر میں 70 بندے مکہ کے قیدی بن کر آئے، ہمارے نبی نے فرمایا اے عباس آج اگر مطعم زندہ ہوتا وہ مجھے کہہ دیتا اے محمد ان 70 کو چھوڑ دو، میں اللہ کی قسم چھوڑ دیتا، جو کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا۔ آج مسلمان بھی کسی کا احسان نہیں مانتا۔ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے اس نیکی کو مانو، آپ کے ساتھ کوئی وفا کرے تو وفا کا صلہ دو، آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اچھائی کرو۔ یا تو اچھائی کرنے والے کو لوگ ڈستے ہیں یا نیکی کرنے والوں کو لوگ ڈستے ہیں، یہ کام اہل سنت کا نہیں ہوتا، یہ نبی کے غلاموں کا۔ ہمارے نبی نے مر گیا تھا، وہ بندہ کفر میں مر گیا تھا، ہمارے نبی نے اس کی نیکی کو یاد کرتے ہوئے کہا، حدیث اٹھا کر دیکھیے، فرمایا عباس اگر آج مطعم زندہ ہوتا، اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا تھا، میرے ساتھ آیا تھا، میں آج سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ تبلیغ ہمارے نبی نے کی ہے، یہ دین ہم تک یوں پہنچا ہے۔ کم سے کم آپ بھی تو تبلیغ کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالو اس میں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ اپنی زندگی میں روز کم سے کم 10 بندوں کو تو جا کے تبلیغ کریں، قرآن کی، حدیث کی، نماز کی۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اگلے جمعے اس سے ڈبل ہو گئے آپ کی تبلیغ سے، تو کہاں آئیں گے نمازی؟ دعا کریں گے سب، پھر جگہ کی بھی دعا کریں نا۔ لیکن آپ کیا پتہ اتنے خشوع سے اس ہفتے تبلیغ کر دیں، پتہ چلے اگلے جمعے جو ہے نا نمازی ہی نمازی ہو گیا۔ اور آپ کی تبلیغ کا اثر تب نظر آئے گا جب عصر میں اتنے نمازی ہوں گے، مغرب میں اتنے ہوں گے، اور ابھی تو آپ بھی تنگ بیٹھے ہیں کہ جان کب چھوٹے گی بیان سے، ایسا ہی ہے نا۔ تو وظیفہ بتاؤں یا ٹائم ہو گیا ہے پورا؟ وظیفہ بتا دوں، ہاتھ کھڑا کریں تاکہ پتہ چلے آپ۔ یہ وہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس میں اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں کو کھانے کے بعد، اذیت سہنے کے بعد، تکالیف سہنے کے بعد، جب اس غار، اس باغ میں جا کر آپ کو لٹایا گیا تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم انی اشکو، آپ نے فرمایا اللہ الی اشکو ضعف قوتی اور وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اب یہ جملہ کہنے کے بعد اے اللہ میں اپنے مال کی بھی، اپنے پاس اسباب کی بھی اور جان کی بھی قلت کا اور ضعف کا آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے اس طرح نہ چھوڑیں کہ لوگ میرے اوپر حاوی ہو جائیں۔ اس کے بعد جملہ کیا بولا کہ ایک دم فرشتہ آ گیا، ایک دم اس نے کہا بتائیں، یہ پہاڑ ملا دیتا ہوں، اللہ کا آرڈر ہے، صرف نبی ہاں کر دے، نبی صرف یہ سر ہلا دے، نبی کا ہاں کرتے ہی طائف کی وادی کائنات سے مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ وہ الفاظ کہ عرش والا بھی ایک دم آپ کی دعا پر فرشتہ بھیج رہا ہے۔ وہ دعا سنیے، آپ نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جب میں نے اسی باغ میں، بہت لوگ میرے ساتھ تھے، کہنے لگے آپ یہاں کوئی، تو میں نے الحمدللہ چونکہ مطالعہ اور احادیث اور تفسیر کا مجھے ذوق ہے اور میں ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا، حوالے کے بغیر، کتاب کے مستند، تو میں نے وہاں اسی باغ میں نے کہا حضور علیہ السلام کو انگور پیش کیے گئے، ایک بندہ ایک دم آیا، پتہ نہیں کون تھا، وہ آ کر بیٹھا
تو مجھے اس کو میں جانتا نہیں تھا. وہ بندے جب اس نے بیان میں یہ سنا انگور پیش کیے گئے تو اس بندے نے شاپر سے انگور نکال کے مجھے لا کے یوں دے دیے, اور میں نے واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے انگور کھاتے کھاتے وہاں پر جو ہے یہ پورا واقعہ اور وظیفہ بتایا. میں نے کہا ہمارے نبی بھی انگور کھا رہے تھے اور ساتھ تبلیغ بھی کر رہے تھے, پھر دعا بھی کر رہے تھے, پہلے غصے میں تھے, پھر ایک دم جب اللہ کی طرف سے قبولیت ہوئی, اللہ نے کہا آرڈر دیں تیس نیس ہو جائے وادی, ہمارے نبی کا دل نرم ہو گیا. آپ رحمت للعالمین ہے نا, تو آپ نے کہا اللہ ان کو معاف کر دے, یہ میرا مقام نہیں جانتے. اب اللہ نے اس کی نسل میں سے ان طائف والوں کی ایک محمد بن قاسم پیدا کیا جس نے ہم تک اسلام پہنچایا اور ہمارا محسن بن گیا. ہم محمد بن قاسم کو ڈاکو نہیں مانتے, ڈکیت نہیں مانتے, جو ایسا کہتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. محمد بن قاسم اسلام کا ہیرو ہے اور بر صغیر میں اسلام لانے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے جو دعا پڑھی وہ دعا کیا ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں, کسی بھی پریشانی میں ہیں, شادی نہیں ہو رہی کسی کی, اولاد نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں چل رہا, دشمن تنگ کر رہا ہے, کیسوں میں پھنس چکے ہیں, آپ جب بالکل دنیا میں آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو آپ جتنے پھنستے جا رہے ہیں نا, بس یہ دعا آپ کے لیے سہارا ہے جو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اسم اعظم اس کے اندر ہے. آج آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اور اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں, نسبت اسی جگہ کی لے کر کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی. بس اتنا جملہ. اصل دعا یہ ہے, پہلے تو شکوہ ہے, اللہ کو بتانا ہے, اس کے بعد الفاظ جو ہیں یا ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, انتا میرے اللہ تو رب المستضعفین, تو ہی تو ہے بے کسوں کا رب, وانت ربی, اور تو میرا ہی تو رب ہے. میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ نبی کس سے مانگتا ہے؟ ولی کس سے مانگتے ہیں؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اب یہاں یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں. یہ وظیفہ پڑھیں, آپ اسے 100 بار پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. یہ دعا پڑھتے ہوئے طائف کو سامنے رکھنا, یہ دعا پڑھتے ہوئے وادی طائف کو, اور اگر اللہ آپ کو لے جائے اسی باغ میں بیٹھ کر اسے پڑھ لیں 100 بار, اللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا. وہاں کی ہوئی دعا وہاں پڑھ کے, میں اکثر جاتا ہوں اسی جگہ اور اپنی پریشانیاں, حاجات, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے کام ہو جاتے ہیں, میں ایسی جگہوں پہ جا کے مانگتا ہوں. کس سے مانگتا ہوں؟ بندوں سے نہیں. میں مخلوق کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے میں نے زندگی میں, اور میں مالداروں کے آگے, مخلوق کے آگے پریشانی کا اظہار کبھی نہیں کرتا. میں اپنے دماغ میں ٹینشن لے لیتا ہوں, بی پی ہائی کر لیتا ہوں, لیکن اللہ کی مخلوق سے سوال ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ آپ کو اتنا بڑا تحفہ دے رہا ہوں, اب بھی اگر آپ اللہ کے غیر کے در پہ جا کے سجدہ کریں تو پھر آپ سے برا کون ہے؟ تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں اپنی مسجد, گھر میں بیٹھ کے, عورتیں گھر میں بیٹھ کے, اگر اللہ وہاں لے جائے تو وہاں پڑھیں, جہاں پڑھیں گے اسم اعظم دے رہا ہوں, زبان نبی کی ہے اور قبول فوراً ہوا تھا اللہ کے نبی کے یہ الفاظ, اور اللہ نے فرشتہ جلالی بھیج دیا تھا. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ فرشتے اپنی قدرت کے بھیجے گا اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے. اور زیادہ دن کر لیں تو اور اچھا ہے, زیادہ تعداد کر لیں اور اچھا ہے, ساری زندگی پڑھیں تو اور اچھا ہے, باقی آپ کی مرضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.